صدر اوباما نے چینی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان نئے معاہدوں کے نتیجے میں چین کے لیے امریکی برآمدات $45 ارب تک پہنچ جائیں گی، جبکہ امریکہ میں چین کی سرمایہ کاری بھی بڑھے گی۔ ماہرین کے مطابق امریکہ چین کا تقریباً $900 ارب کا مقروض ہے، اور قرضے کا یہ حجم چینی کرنسی کی قدر میں اضافے یا انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کے معاملے پر امریکہ کے لیے چین پر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بدھ کو واشنگٹن میں آزاد تبت اور چین میں جمہوریت کا مطالبہ کرنے والوں کے 3 مختلف گروپوں کی جانب سے اس وقت احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے جب چین اور امریکہ کے سربراہ ایک دوسرے سے انسانی حقوق، تجارت اور کرنسی کے امور پر اختلاف کے اعتراف کے ساتھ باہمی تعاون بڑھانے کی بات کر رہے تھے۔ ہم اپنے تبتی اور امریکی حامیوں کے ساتھ پورے امریکہ سے یہاں چینی صدر کی آمد کے خلاف احتجاج کرنے جمع ہوئے ہیں، جو دنیا کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ چین آزاد جمہوریت ہے۔ ایک امریکی نشریاتی ادارے ABC کے تحت کرائے گئے رائے کے ایک حالیہ جائزے کے مطابق 61% امریکیوں کے خیال میں چین امریکی معیشت کے لیے خطرہ ہے، جبکہ بعض اس الجھن میں ہیں کہ چین کو امریکہ کا دوست سمجھیں یا دشمن۔ ہم چینی صدر کی اتنی آؤ بھگت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب بات کرنے سے ہی ملے گا۔ لیکن واشنگٹن میں کسی کو چینی صدر کے 3 روزہ دورے سے کسی بڑے متنازع معاملے پر پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ یہ دورہ معاہدوں کے لیے نہیں، صرف تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تاہم امریکی ماہرین کو امید ہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت عالمی امن اور تنازعات کے حل میں اسے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ کیا چین امریکہ کو پاکستان اور افغانستان کی مشکل صورتحال سے نکالنے میں کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ اوباما انتظامیہ کے مشاورت کار بروس رائڈل پرامید ہیں۔ پاکستانی کہتے ہیں کہ چین امریکہ کے برعکس ہر حال میں ان کا دوست رہا ہے۔ اس کی دوستی ہمالیہ سے اونچی اور بحر ہند سے گہری ہے۔ چین پاکستان کے لیے روایتی اور غیر روایتی فوجی ساز و سامان کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ چین کشمیر کے مسئلے میں براہ راست فریق ہے۔ کشمیر کا کچھ حصہ پہلے ہی سے چین کے پاس ہے۔ چین کا پاکستان اور بھارت سے تعلق بہت اہم حوالوں سے تبدیل ہو رہا ہے۔ چین اب پاکستان کو بھارت کے خلاف اپنی دفاعی شیلڈ نہیں سمجھتا، اور اب بھارت کو ویسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے باقی دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ نئی صورتحال اسلام آباد، نئی دلی اور بیجنگ کے درمیان ایسی ہے جس کا ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بروس رائڈل کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں چین ہی نہیں، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت ان سب ملکوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے جن کی اس خطے میں دلچسپی ہے اور جن پر اس خطے کے مستقبل کا کوئی نہ کوئی اثر پڑے گا۔ ایسے میں چینی صدر کی واشنگٹن آمد کو بعض ماہرین ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کی طرف سے دوسری بڑی عالمی طاقت کی اہمیت کا اعتراف قرار دے رہے ہیں، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ تعلق اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تابندہ نعیم، اردو BOA، واشنگٹن۔